ہمارے سامنے ایک بندہ کنویں میں گر رہا ہے، کیا ہم اس کنویں سے اوپر سے گزریں گے؟ نہیں گزریں گے نا، کہ یار یہ تو غلط بات ہے۔ تو یہ سارے جو عذاب آ رہے ہیں ہم پھر بھی نہ سدھریں۔ اللہ رب العزت یہی فرماتا ہے کہ اے لوگو فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، جو عقل والے ہو تم عبرت حاصل کرو۔ اور ہم پھر بھی جرموں کو دعویٰ دیتے چلے جاتے ہیں، جو دل میں آئے ہم کرتے چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری خواہش یہ ہے میں یہ کروں گا۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے مسلمانوں کے ملک میں کہ یہ ہو رہا ہے کہ آج 10 فروری ہے، 14 فروری کو کیا نہیں ہوتا، یہاں لوگ کیا تیاریاں نہیں کرتے۔ ویلنٹائن ڈے، یوم عاشقی کے ڈے کے نام سے جو ہم دن مناتے ہیں، تو یہ مسلمان کو کیا چیز یہ زیب دیتی ہے کہ ایک مسلمان غیرت مند آدمی اس کے گھر میں اگر یہ چیز ہو رہی ہے یا وہ خود اس میں ملوث ہے، ظالم اگر تجھے اسی حالت میں موت آئی تو رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ ساری چیزوں کو سیٹ پہ رکھ دیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، ذرا یہ سوچئے، ایک بندہ سوچے ذرا کہ اس کام سے کیا اللہ خوش ہوگا؟ یا ذرا بتا کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھلائے گا تو یار؟ میں اس نصیحت، بھلے وہ حدیث نہیں ہے، بھلے وہ بات ہے، لیکن سمجھنے کے لیے تو کافی ہے۔ وہ جو عیسائی تھا جس نے بٹوا کسی انگریز کا جس کو ملا، اس نے پورا سال یا کئی دن انتظار کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو جب بٹوا لوٹایا، حالانکہ وہ بھیک مانگنے والا تھا، جب اسے کہا گیا اس میں تو اتنے ڈالر تھے، تیجے کوٹھیاں محل بن جاتے، فرمایا مجھے ڈالر یا دولت کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ڈر یہ ہے کہ کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھلاؤں گا۔ میں بس سبحان اللہ بولیں، اور میں کل اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ دیکھیے، ایک عام باشعور تھوڑا بہت سمجھنے والا، شرط یہ وہ پاگل نہ ہو، وہ مجنون نہ ہو، وہ نشے میں دھت نہ ہو، کیا وہ اس کام کو اچھا سمجھے گا کہ وہ کہے جی میں تو محبت کا دن منا رہا ہوں؟ دوسروں کی خواتین کے ساتھ، دوسروں کی بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، اسی بندے سے ظالم سے پوچھئے جو جرم کا ارتکاب کرے کہ یار تیرے اندر کا بھی تو ایک مفتی ہے نا، ذرا اس سے پوچھ کے یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ ٹھیک ہے تیرے لیے؟ اس کا وہ اندر کا مفتی اسے بتائے گا کہ یار یہ غلط بات ہے، یہ بری بات ہے، بھلے تجھے قرآن و حدیث نہیں آتا، اللہ نے ایک عقل تو دی ہے، تو جانور تو نہیں ہے کہ تیرے پاس عقل نہیں ہے، عقل تو ہے نا، ذرا اس کو سوچ کہ تو کیا کام کرنے جا رہا ہے۔ اچھا بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں جی میں تو بہن سمجھ کے دے رہا ہوں۔ میرے عزیز، حقیقی بہنوں کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے ہمیں وہ پتہ ہے، جو تیری حقیقی بہن ہے اس کے ساتھ تیرا کیا سلوک ہوتا ہے۔ اب تو بہن سمجھ کے ایسے دے رہا ہے، حقیقی بہن سے تو کبھی تو نے سلام ہی نہیں لیا، ماں باپ جو فوت ہو گئے تیرے دروازے ان پہ بند ہو گئے، کبھی تو نے پتہ تک نہیں کیا، فون کرنا بھی تو نے گوارا نہیں کیا، الٹا تو ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر کے ساری جائیداد کھانے لگا، سنگل تک جائیداد تو نے نہ دی، اور تو کہتا ہے کہ میں بہن سمجھ کے اسے ایک تحفہ دے رہا ہوں۔ یا اگر ایک میں دوسرے نظریے سے تصویر کا دوسرا رخ سامنے رکھوں تو یقیناً یہ میرا حق پہنچتا ہے صرف اس بندے کے لیے جو ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ ذرا یہ بتائیے اگر ہماری بہن بیٹی کو ایسے کوئی بہن بنا کے گفٹ پھول دے تو کیا گزرے گی، کیا بیتے گی ہمارے اوپر؟ ہم کیا اس کو برداشت کریں گے کہ یار یہ ٹھیک ہے؟ ہاں یہ دنیا کا رواج ہے، ہوتا رہے۔ جب ہم اپنی بہن بیٹی کے بارے میں اتنی غیرت رکھتے ہیں، ہاں یا تو بندہ اتنا بغیرت ہو جائے اس کو پتہ ہی نہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں، ایک نبیوں کی کلام میں سے کلام یہ ہے کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تیری حیا ختم ہو جائے پھر تیرا دل جو کرے تو کرتا چلا جائے۔ یار وہ بھی تو خاتون تھی نا۔ میں آپ کے واسطے سے پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم دست تو دینا، ہم ہر بات پہ بہن پہ لڑ پڑتے ہیں، ہر بات پہ بیوی کو چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی زوجہ محترمہ یا بہن صاحبہ یا والدہ محترمہ کو ایک ادب کے دائرے میں رہ کے کہا کہ ماں جی یا بہن صاحبہ یا بیوی صاحبہ گھر سے تو جا رہی ہے، تیرا کوئی گھر باہر جانے کا کوئی کام بھی ہے یا بغیر کام کے جا رہی ہے؟ ہم کپڑے اسی نہیں ہوئے بہن سے 10 دن نہیں بولیں گے، حالانکہ بہن کا یہ فریضہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی بہن سے اس بات پہ ناراضگی کی کہ اگر آج تو گھر میں سے باہر گئی ہے تو نے پردہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ ہمیں اپنی باتوں کے لیے غیرت آتی ہے، ایمان کے لیے غیرت کیوں نہیں آتی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن تو ہوتا ہی غیرت مند ہے۔ یہ معراج النبی کا پیارا ماہ مقدس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف لوگوں کو دیکھا، مختلف عذابوں میں یا مختلف لوگوں کو نعمتیں استعمال کرتے ہوئے ایک قوم کو دیکھا، کچھ خواتین ہیں ان کو بالوں سے لٹکایا گیا ہے، بالوں سے۔ ذرا سوچئے تو صحیح،
پوچھا گیا من ہاؤلا یا جبرائیل، جبریل بتاؤ تو صحیح یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بال غیر محرم مردوں سے چھپاتی نہیں تھی، جو چھپاتی نہیں تھی ان کا یہ عالم ہے، تو جو جرم کرے اس کا کیا عالم ہوگا؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زنا جیسی بری حرکت کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے لوگوں زنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلم میں حدیث میں فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، فرمایا جب یہ زانی زنا کرتا ہے ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، جب تک یہ جرم کرتا رہتا ہے ایمان صاحبان کی طرح اس کے سر سے نکل کے اوپر رہتا ہے۔ فرماتا ہے ظالم ہے گندے آدمی، اللہ نے تجھے کیسی پاکیزہ عورتوں کی اجازت دے رکھی ہے اور چار تک شادی کرنے کی اجازت ہے، تو اس پاکیزہ چیز کو چھوڑ کر گندگی میں منہ مار رہا ہے، تو اس قابل ہی نہیں کہ تیرے سینے میں رہوں۔ اور بندے کو یہ تو نہیں پتا کہ کس وقت اس کو موت آ جائے، اگر اسی حالت میں موت آئی تو ایمان تو اندر تھا ہی نہیں، رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ میرے عزیز ہم مسلمان ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ پڑھیے 18واں پیارا سورہ نور ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، تو یہ بے حیائی نہیں تو اور اسے کیا نام دیں گے؟ اسے کون سی محبت کا دن ہم کہیں گے کہ جو دوسروں کی بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ اور فرمایا جو لوگ اس کو پسند اور جو کر رہا ہے وہ تو پسندیدگی کے بھی اگلے درجے پہ پہنچ گئے۔ ظالم اگر تجھے یہاں جاتے ہوئے موت آئے گی تو کیا رب کو منہ دکھائے گا؟ یا اگر ایک خاتون کے ساتھ تو کھڑا ہے اور اسی حالت میں تجھے موت آئی اور اس لڑکی کو بھی اسی حالت میں موت آئی، لوگ دیکھیں گے تو کیا گواہی دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء للہ فی الارض، لوگو تم تو زمین میں اللہ کے گواہ ہو، کیا رب کو کس حالت میں تو مر رہا ہے؟ اور افسوس کے ساتھ کہ یہ ہم نے ماحول سے خود ہی خراب کیا ہے، ہم پردے کا کبھی درس ہی نہیں دیتے، ہم اس بات پہ بولنا ہی نہیں چاہتے، کوئی بولے تو ہم لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کو یہ کہا گیا تھا، چلے ان کی بات مان لو، کہا گیا کہ تمہیں فلاں عہدہ دیتے ہیں، انگریز نے کہا یہ عہدہ دے دیتا ہوں، وہ دے دیتا ہوں، بس ایک شرط ہے کہ ہر میٹنگ میں تیری زوجہ بھی آئے گی۔ فرمایا کیا تیرے اس عہدے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو ٹھکرا دوں؟ تب ہی تو کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کیوں فرماتی ہے لوگو میرا جنازہ بھی تو رات کے وقت اٹھانا، میرے کفن کے اوپر بوٹی ڈال دینا تاکہ میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ اور ہم کس فاطمہ الزہرا کی غلامی کا دم بھرتے ہیں؟ ہماری بہنیں بیٹیاں، فضا مغموم ہوتی جا رہی ہے، ہوا مسموم ہوتی جا رہی ہے، ستم ہے بنت مسلم کی حیا معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ سنیے اسلام کہتا ہے کہ عورت دیکھ تو صحیح، ہم نے تو مرنے کے بعد بھی تیرے پردے کا خیال رکھا ہے۔ اور کوئی خاتون یہ کہے نہیں پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، بندے کو خود کنٹرول ہونا چاہیے، ہاں یہ بات اپنی جگہ بجا ہے، لیکن میں آپ کے واسطے سے عرض کرتا ہوں ہماری بہنوں بیٹیوں کے دل رسول اللہ کی بیٹی سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بڑھ کر پاکیزہ نہیں ہے۔ قرآن ان کو سب سے پہلے مخاطب کر کہتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیٹیوں اور مومنہ عورتوں سب کو اللہ پکار کے کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ جب گھر سے نکلو تو اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال کے نکلو، وگرنہ عورت کی تو زیب و زینت ہے اسی میں کہ عورت گھر میں رہے۔ قرآن تو کہتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورت اگر گھر سے باہر جاتی ہے تو اس کے پاؤں میں جو پائل ہے پازیب ہے اس کی آواز بھی کوئی غیر محرم نہ سنے۔ اور کیسی ہے یہ خاتون اور کیسے یہ سمجھتی انگریز کے پیچھے چل پڑی اور کہا کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے، ہمارا جسم ہماری نئے جسم تیرا نئے جان تیری اے ترکا رب رحمان دہے، تیرے جسم تے تیری مرضی ہے، اے وام گمان انسان دہے، تو تیرا جس تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے۔ میں آپ سے پھر عرض کروں گا میرے عزیز، ہم سب کو بھی اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بنانا چاہیے۔ اتنی سی بات پہ ہم سٹینڈ ضرور لے سکتے ہیں کہ ہم پردے کا تو کہہ دیں کوئی بات نہیں ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اپنا فریضہ تو ادا کر سکے نا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا